اپنے پورے حجاز سے یہودی کو نکال باہر کیا تھا۔ اس کے بعد پھر 850 عیسوی میں اس کو شام سے نکالا گیا، شام شہر سے اس کو نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہودی پرتگال میں جا بسے، لیکن پرتگال میں بھی جا نہ رہ سکے۔ وہاں بھی جا کر کے انہوں نے وہی جس کی فطرت ہے، شیطانہ روش، بے وفائی، وہاں بھی انہوں نے یہی کام کیا، اور پھر پرتگال سے بھی چند سال کے بعد ہی اس کو نکال دیا گیا۔ اور پھر پرتگال سے یہ اسپین پہنچا۔ اسپین میں بھی انہوں نے اپنی بدتمیزی کو، اپنی شیطانہ روش کو جاری رکھا، اور 1110 عیسوی میں 1110 عیسوی میں اس کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ اور پھر یہ 1110 عیسوی میں برطانیہ پہنچا، اور برطانیہ میں اس نے شروع میں اپنا معاملہ صحیح رکھا، اور برطانیہ سے محبت کا، الفت کا معاملہ رکھا، باوفائی کا معاملہ رکھا، لیکن جس کے رگ میں، جس کے گٹی میں بے وفائی اور شیطانہ روش پڑی ہوئی ہو، اس سے کیسے امید کی جائے کہ وہ جو ہے باوفا ہوگا، آپ کا ہمدرد ہوگا، بھائی خواہ ہوگا، دوست ہوگا۔ آخر وہی ہوا، وہاں بھی اس نے برطانیہ کے اندر بھی اپنی شیطانہ روش کو جاری رکھا، وہاں بھی بے وفائی شروع کر دی۔ وہاں جس تھالی میں کھا رہے تھے پھر کھانا شروع کیا، یقیناً اور نتیجتاً برطانیہ نے اس کو محسوس کیا، اور جو ہے 180 سال کے بعد جو ہے 1290 عیسوی میں برطانیہ سے بھی یہودیوں کو نکالا گیا۔ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد یہ فرانس آئے، فرانس کے لوگوں نے اس کو پناہ دیا، فرانس کے بادشاہ نے پناہ دیا، لیکن 16 سال کے بعد ہی اس کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر وہاں سے بلجیم پہنچا، بلجیم میں پہنچنے کے بعد 76 سال کے بعد وہاں سے بھی اس کو نکالا گیا۔ کیوں نہ ہو، چونکہ اس کی فطر رہی ہے، اس کی عادت رہی ہے کہ جہاں کھاتے ہیں وہیں جو ہے گڈھے کھودتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں گڈھے کھودتے ہیں، وہاں کے لوگ خراب گڈھے کھولتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بلجیم سے بھی 64 سال کے بعد 1370 عیسوی میں اس کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے یوگوسلاویا گیا، اور پھر وہاں سے دوبارہ فرانس پہنچا۔ فرانس نے پھر ایک بار پھر اس کو جو ہے دوبارہ 194 جو ہے 1394 عیسوی میں وہاں سے نکال باہر کیا۔ پھر یہ وہاں سے بھٹکتا ہوا، در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا، سمندر کی جو ہے موجوں سے لڑتا ہوا، اور اٹلی پہنچا، اور لیکن وہاں بھی اٹلی میں بھی زیادہ نہ رہ سکا۔ وہاں سے بھی اس کو 1540 عیسوی میں نکال باہر کیا گیا، 1540 میں نکال باہر کیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ ہٹلر جرمنی پہنچا، جرمنی میں ہٹلر نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے انسانی تاریخ میں یہ یادگار رہے گا۔ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، اور گیس چیمبر میں بہتوں کو جلایا، اور جلانے کے بعد اس نے جب جلا رہا تھا تو ایک جملہ کہا تھا، بہت تاریخی جملہ اس نے کہا تھا کہ میں نے بہتوں اگر چاہتا تمام یہودی کو میں یہیں جلا دیتا، بھسم کر دیتا، لیکن میں کچھ کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے تاکہ دنیا جانے کہ میں نے اسے کیوں جلایا تھا، کیوں اس کا قتل عام کیا تھا۔ لوگ سمجھے کہ یہ کیسی قوم ہے، کیسی شاطر، کیسی بدتمیز، کیسی بے وفا، کیسی جو ہے بے عہد توڑنے والی قوم ہے، لوگ سمجھے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ شاطر قوم جس کی جو ہے جو دسنے میں ماہر ہے، جو کسی کے خلاف سازش کرنے میں ماہر ہے، اس لیے میں کچھ کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا سمجھے۔ اور پھر جو ہے جب وہاں سے جب اس کو ہٹلر نے نکالا، کچھ لوگوں کو بھگا، بہت 60,000 یہودی کو قتل عام کیا اور بہتوں کو چھوڑ دیا، تو یہ یہودی کئی جہازوں میں سوار ہو کر کے وہاں سے نکلے،
سب سے پہلے امریکہ پہنچے، امریکہ سے بھیک مانگا، کہا کہ اے امریکہ والو مجھے یہاں رہنے دو، مجھے بسنے دو۔ امریکہ نے کہا نہیں نہیں، تمہیں بسانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے لیے مصیبت بول لوں، اپنے لیے آفت بول لوں، میں تمہیں نہیں بساؤں گا۔ امریکہ نے اس کو وہاں سے نکال دیا، نکال باہر کیا بھگا دیا۔ اس کے بعد پھر یہ قوم جو ہے فرانس دوبارہ پہنچا، فرانس نے کہا نہیں نہیں، ہم آپ کو 2 بار پہلے آزما چکے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھ چکا ہے، اب موقع تمہاری نہیں ہے۔ تمہاری شیطانہ روش کو، تمہاری بدعہدی کو، تمہاری بے وفائی کو ہم آزما چکے ہیں، 2 بار آزما چکے ہیں، اب تمہاری موقع نہیں ہے۔ فرانس نے بھی اس کو جگہ نہیں دیا۔ یہ کیوبا پہنچا، کیوبا نے بھی اس کو جگہ نہیں دیا کہ نہیں نہیں میں آپ کو جگہ نہیں دوں گا، شاطر قوم ہے، اب نہیں دوں گا۔ یہ کینیڈا پہنچا، کینیڈا نے بھی اس کو جگہ نہیں دیا۔ ایسے کئی ملک پہنچا، کسی نے اس کو جگہ نہیں دیا، پناہ نہیں دیا۔ اور بالآخر یہ فلسطین پہنچا۔ یہ مسلمان جو بڑے رحم دل واقع ہوئے ہیں کیوں نہ ہو، کیونکہ اسلام کی تعلیم ہی ہے۔ اسلام میں کہتا ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے اونچے اخلاق والا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہمارے نبی جو مبعوث ہوئے تھے رحمت للعالمین تھے، ساری دنیا کے لیے رحمت تھے، انسان کے لیے بھی، جانور کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، سب کو رحمت تھے۔ اسلام نے اس کی تعلیم دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب فلسطین پہنچا اور اس کے کئی جہاز تھے، ہر جہاز جو ہے آدمیوں سے بھرے ہوئے تھے، کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، اور جہاز پہ جملہ لکھا ہوا تھا، موٹے حروف لکھا ہوا تھا، دا جرمن ڈسٹروڈ آور فیملیز اینڈ ہومس، ڈونٹ یو ڈسٹرو آور ہومس، لکھا ہوا تھا کہ جرمن نے ہمیں برباد کیا ہے، ہماری فیملی کو، ہمارے بال بچوں کو ہلاک کیا ہے، ہمارے گھروں کو تہوبالا کیا ہے۔ ڈونٹ یو ڈسٹرو آور ہومس، آپ ہماری امید کو برباد مت کیجیے، بڑی امید سے آپ کے پاس آئے ہیں، برباد نہ کیجیے۔ جملہ لکھا ہوا تھا۔ فلسطینیوں کو اس پر رحم آ گیا، دیا آ گیا، اور اس نے اس آستین کے سانپ کو، مارے آستین کو اپنے یہاں پناہ دیا۔ پناہ دینے کا نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اسرائیل نام کا شہر وہاں بسا لیا، بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو چھین لیا۔ آج دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بیت المقدس پر ظلم ذاتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، فلسطین پر ظلم ذاتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جہاں یہ بسا تھا، جس نے اس کو پناہ دیا تھا، اسی پر ظلم ذاتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ماؤں کے گود خالی ہو رہے ہیں، کس طرح ظلم ذاتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی شیطانہ روش تھی۔ مسلمان جو بھولے بھالے ہوتے ہیں اس کی چال میں آ گئے تھے، پناہ دیا تھا، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج فلسطین پر کے جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی دعا کریں، اے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، فلسطینیوں پر رحم فرما، اس ظالم کو، یہودیوں کو، جس کو اللہ نے مغضوب علیہ کہا ہے، یہ ملعون قوم ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، عقل سلیم دے، فہم دے، تاکہ ان جو ہے معصوم لوگوں پر ظلم ذاتی پہاڑ نہ توڑے۔ اے اللہ ان مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہی کائنات کا مالک ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ یا